محترم بزرگوں، جس مخصوص موضوع کے تحت آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، ماشاءاللہ بہت سے کام کے افراد سے آپ نے بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی۔ میری کوشش ہوگی کہ میں 25 منٹ کے اندر اپنی بات جتنی ہو سکے آپ کے لیے آسان سے آسان الفاظ میں پیش کروں۔ دیکھیے، دعوی نبوت ہو یا دعوی مہدویت ہو، اس قسم کے لوگ دنیا میں یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں آج تک بہت سے لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ قرب قیامت میں دو عظیم شخصیتیں قرب قیامت میں جب حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص مدینہ منورہ کے وہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یواتی اسمہ باسمی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو اس شخص کا نام بھی محمد ہوگا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے تو اس شخص کے نام والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، یعنی وہ شخصیت محمد ابن عبداللہ نام کی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں گے، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، وہیں جوان ہوں گے، 40 سال کی عمر تک وہیں رہیں گے۔ دنیا کے حالات اس وقت کیا ہوں گے؟ پوری دنیا انتشار کا شکار ہوگی اور خطہ حجاز کا حکمراں جو ہوگا وہ مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد نئے کسی حکمراں کا انتخاب نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حج جو ہمیشہ کسی نہ کسی امیر کے ماتحت ہوتا ہے، وہ اس سال بلا کسی امیر کی ماتحتی کے حج ہوگا۔ یہ حالات ہوں گے، دنیا افراتفری کا شکار ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ شخصیت جس کا نام محمد ابن عبداللہ یعنی امام مہدی، وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ خود محسوس کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈالیں، تو وہ مدینہ منورہ سے نکل کر خاموشی سے مکہ المکرمہ آ جائیں گے۔ حج کے بعد وہ طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا، چکر لگاتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم، جن حضرات کو اللہ نے جانے کی سعادت دی ہے، حجر اسود کے بعد دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اور تھوڑا دائیں جانب آگے بڑھیں گے تو مقام ابراہیم۔ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جس طریقے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ اور سامنے کی دکان اتنی فاصلہ تو ہے، اس بیچ میں یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان لیں گے، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ تلاش بڑھ چکی ہوگی، علامتیں پوری ہو رہی نا امام مہدی کے ظہور کی۔ تو بعض اللہ کے نیک بندے امام مہدی کو پہچانیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ محمد ابن عبداللہ مدنی سادات میں سے؟ جھوٹ تو بول سکتے نہیں، بچ رہے تھے وہ کہیں گے نعم۔ ایک آواز آئے گی غیب سے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی وہی شخصیت ہے جو آخری خلیفہ ہے اور مہدی ہے۔ امت درخواست کرے گی ان سے، حالات بہت بد سے بدتر ہیں، امت کا کوئی قائد اور رہبر نہیں ہے، اللہ کے واسطے آپ قیادت قبول کیجیے۔ وہ اس وقت بھی انکار کر رہے ہوں گے، لیکن نیک بندوں کے اصرار کرنے پر وہ قبول کریں گے، اور وہاں پر اس وقت مطاف میں 313 اہل اللہ، بعض لوگوں نے کہا قطب ابدال جمع ہوں گے۔ علامات دیکھ کر اللہ کے نیک بندے وہاں جمع ہو چکے ہوں گے کہ بس امام مہدی کے ظہور کا یہ سال ہے، یہ وقت ہے۔ اس وقت وہاں پر وہ اللہ کے نیک بندے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر مطاف میں بیعت ہوگی اور پوری دنیا میں اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس وقت ذرائع کیا تھے؟ پانی کے جہاز میں بیٹھیں گے، ہفتہ 8 دن کے بعد بمبئی اتریں گے، پھر بمبئی سے آگے بڑھیں گے۔ جو انسانوں کے سفر کے ذرائع تھے وہی اطلاعات کے ذرائع تھے۔
اس وقت فون بھی نہیں تھا، لیکن آج یہ بات سمجھانے کی ہے۔ آپ یہیں بیٹھ کر پوری دنیا کے کسی بھی فرد کو 2 سیکنڈ کے اندر اطلاع کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے آپ واٹس ایپ کال میں، آپ ویڈیو کال میں، بچہ بیٹھا ہے امریکہ میں، بوڑھی اماں آپ کے یو پی میں گوڈا بستی بہرائچ کے اندر ہے، اماں کا خون بڑھ جاتا ہے، میرا بچوا فون کیے رہا، وہ کہاں بیٹھا ہے؟ کیوں؟ جبکہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی ترقی کے اور ذرائع باقی ہے۔ جیسے ہی وہاں یہ عمل انجام پائے گا، پوری دنیا کے اندر اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو تم سب جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، چاہے تم کو برف کی سل پر چل کر جانا پڑے۔ برف کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ گویا کہ مشکل سے مشکل ترین کام ہوگا، تب بھی جانا۔ اب پوری دنیا سے لوگ اس جانب رخ کریں گے، یہ مکہ المکرمہ سے نکلیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، پھر وہاں سے رخ کریں گے شام کا۔ جب یہ حالات خراب ہوں گے تو شام میدان جنگ ہوگا، یہ بات بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ جن لوگوں کی دنیا کے حالات پر نگاہ ہے، خوب سمجھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ بڑی جنگ جو ہوگی وہ اصل میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہو رہی ہوگی، یہودی پیچھے سے ہوں گے، اس لیے کہ یہودی ہمیشہ اقلیت میں تھوڑے سے، آج بھی وہ 1 کروڑ نہیں ہے، پوری دنیا میں تماشے ہو رہے ہیں، وہ ہیں کتنے؟ اسی لیے یہ قوم 2 چیزیں، سب سے زیادہ موت سے اگر کوئی قوم ڈرتی ہے تو وہ یہ، آپ کھولیے پہلا پارہ، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر قرآن بتا رہا ہے فطرت کیا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کارنامے وہ ہے، خود پتہ ہے کہ جو کرنا ہے تماشا یہاں کرو، اوپر کچھ ہے نہیں۔ اصل مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا اور عیسائیوں سے، پیچھے سے کہیں کہیں سے یہودی۔ یہ امام مہدی، غور سے اس بات کو سنیے گا، یہی ساری باتیں آگے چل کر شکیل کے جھوٹے اور کذاب ہونے کی دلیلیں فراہم کریں گی۔ امام مہدی بیعت لینے کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے، پھر وہاں سے شام آئیں گے اور میدان جنگ میں اتریں گے۔ اسلامی فوج مقابلہ کر رہی ہوگی، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی یہ جنگ 7 سال تک ہوگی۔ 7ویں سال عراق اور شام کے بیچ سے دجال ظاہر ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ۔ وہ ظاہر ہونے کے بعد پہلے دعویٰ نبوت کرے گا، پھر اور آگے بڑھے گا، اصفہان تک پہنچے گا تو 50,000 سے زائد یہودیوں کا لشکر اس کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ دعویٰ خداوندی کرے گا۔ اب دجال اپنی فوج کو لے کر پوری دنیا میں آتنک پھیلا رہا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ 1 سال رہے گا، وہ 40 دن رہے گا۔ اور 40 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، تو 40 پر 3 کم ہو گئے، بچے 37۔ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی 37 دن جیسے تھے ویسے۔ تو 1 سال 1 مہینہ 7 دن، یہ ہوا 3 دن کا، پہلا دن سال بھر کا، دوسرا مہینے بھر کا، تیسرا 7 ہفتے بھر کا، تو 1 سال 1 مہینہ 7 دن، یعنی 1 سال 37 اور 40 میں 37 باقی تھے نا، وہ تو 37 دنا 74، 1 سال 74 دن، یعنی 1 سال 2 مہینے 14 دن وہ دنیا کے اندر آتنک پھیلائے گا۔ کیا کیا کرے گا آپ نے پڑھ رکھا ہے۔ آخری وقت جب آئے گا تو دجالی فوج مسلم فوج کو گھیر لے گی دمشق میں، اور مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی کے ساتھ جو فوج ہوگی وہ کمزور ہوگی۔ بعض لوگ اس کو عصر کا وقت بتلاتے ہیں، راجح بات یہ ہے کہ وہ صبح کا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جو رات ہوگی اس رات میں مسلمان تہجد میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں گے، خدا بندہ بس تیری مدد کا سہارا ہے، اس لیے کہ اسباب کی دنیا مسلمان اس لائق قطعاً نہیں ہوں گے کہ دجالی فوج کا مقابلہ کریں۔ دروازے بند کر کے رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں گے،
فجر کی اذان ہوگی، لوگ سنت پڑھ چکے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی صراحت کی ہے، حدیثوں کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں، کتابچوں کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں، مشکات شریف یہاں موجود ہے۔ آپ مفتی آزاد صاحب سے، مولوی زاہد صاحب سے، کسی بھی عالم دین سے آپ کہیے گا ذرا اس میں باب قیام الساعہ، باب اشراط الساعہ، جلد ثانی، صفحہ نمبر 470 سے لے کر 480 تک پوری بحث اسی میں امام مہدی کے ظہور، دجال کے خروج، عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی حدیثیں جمع کر دی ہے صاحب مشکات، تمام حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تکبیر ہو رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے اس دمشق کی مسجد کی چھت تک، بعض لوگوں نے کہا منارے تک آ کر فرشتے ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ نیچے اترنے کے لیے عمارت میں زینہ نہیں ہوگا، دادر نہیں ہوگا، ریڈی میڈ اتارنے کا انتظام کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتاریں گے۔ وہ تازہ غسل کر کے گھنگریلو بال ہے، ابھی ان کی عمر 40 سال بھی نہیں ہوئی ہے، 32-33 سال کی عمر میں ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا جب خداوند قدوس نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اسی حال میں اتریں گے، ان کی عمر بڑھی نہیں ہے، اترنے کے بعد باقی عمر پوری ہوگی۔ نیچے اتریں گے، بہت غور سے سنیے گا الفاظ، جن کو یہ خبتے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حدیث دکھاؤ ان کو، اور ہم جس کتاب میں کہیں اس میں دکھاؤ۔ مطلب ہم کو دوا چاہیے جس میڈیکل میں کہیں وہیں دلانا، باقی بمبئی کی میڈیکل کی دوا کھائیں گے نہیں۔ دوا ہونا، معتبر دوا ہونا، رجسٹر دوا ہونا، اس میڈیکل کی ہو کہ اس میڈیکل کی ہو کہ اس میڈیکل کی ہو۔ عقل کے دشمنوں، پیغمبر اسلام کی حدیث مانگو، دعویٰ مطابق صحیح حدیث ہو، دعویٰ درست، فلانی کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے باپ کی کھیتی نہیں ہے قرآن و سنت، دلیل معتبر ذرائع میں، قرآن میں یا حدیث میں، حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب کے اندر وہ حدیث مل جائے گی، کام ہو گیا۔ مجھ کو وہیں دکھاؤ۔ ایک نالائق مجھ سے کہنے لگا فلاں چیز قرآن میں دکھاؤ، میں نے کہا قرآن میں نہ ہو تو ہم صرف خدا کرنا پڑتے ہیں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا کے پڑھتے ہیں؟ ارے قرآن و سنت میں کہیں دلیل ملتی ہے، وہ دلیل کہلائے گی، تو قرآن و سنت بنیاد ہے۔ کہہ لگے نہیں ہم تو قرآن میں ہی مانیں گے، قرآن میں ہی مانو گے تو میں نے کہا پیشاب پخانا پاک کی ناپاک، گندگی کی بنیاد پیشاب پخانا ہے، پاک کی ناپاک، ناپاک دکھاؤ قرآن میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام میں داخل ہونے کا انٹری گیٹ ہے، اس کو پڑھ کر ایک باہر کا آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ایک کلمہ دکھاؤ قرآن میں۔ ارے عقل سے پیدل، یا تو قرآن میں ہو یا سنت میں ہو، فرمان خدا ہو تو سراکوں پر، فرمان رسول ہو تو سراکوں پر، حدیث معتبر کتابوں کی ہونی چاہیے۔ کس کتاب کی ہو؟ یہ کوئی دلیل، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے اس کا شارٹ کٹ پوسٹ مارٹم کر دیا، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے۔ اب سنیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، کنز العمال کی حدیث ہے، بہقی کے اندر ہے، اور کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ نیچے آئیں گے، امام مہدی مسلح پر ہوں گے، امام مہدی پلٹ کر بولیں گے تعال صلی، تشریف لائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ جیسے اپنے کسی ہم بڑے سے کہتے ہیں آئیے نماز پڑھا دیجیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ نہیں، آپ امامت کریں گے، میں مقتدی بن کے نماز پڑھوں گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ہیں، نبوت سلب نہیں ہوگی، لیکن اپنی نبوت پر عمل کرانے نہیں اتریں گے، اتریں گے شریعت محمدیہ کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی تھے، ہیں اور رہیں گے، نبی کی نبوت سلب نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اتباع کریں گے شریعت محمدیہ کی، اور پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے مقتدی بن کے پڑھیں گے۔ آپ بتائیے مصلی پر پہلے سے کون کھڑا ہوا ہے؟ امام مہدی۔ آواز کس کو دے رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جواب کون دے رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ امام، میں مقتدی۔ یہ 2 آدمی ہوئے کہ 1 آدمی ہوا؟ آسمان سے کون اترے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ مسجد پہلے سے کون ہوں گے؟ امام مہدی۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کس کی ہوگی؟ امام مہدی کی۔ اور دجال و قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ دونوں ایک ہے؟ جی پاگل پڑے، جو منہ میں بک دو۔ نماز سے لوگ فارغ ہوں گے، امت شکوہ کرے گی حضرت حالات بہت ناگفتابے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حالات ناگفتابے ہوں گے۔ مسلمان اتنے کم ہوں گے کہ اب اسباب کی دنیا میں جو باہر فوج کھڑی ہوگی دجال کے ساتھ، وہ ان کو ناشتہ کر جائے، بوٹی بوٹی کر کے کھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے گھبراؤ مت، مجھ کو نیزہ دو، دروازے کھول دو۔
دجال اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا، دروازے کھلنے کا انتظار کر رہا ہوگا، دروازے کھلیں گے، دجال آگے ہوگا، پیچھے 50,000 سے زائد یہودیوں کی فوج ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، دجال کو دیکھیں گے۔ بہت غور سے اس بات کو سنیے، خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دیں گے کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی۔ ہم ساتھ نا اندر باہر، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہ دشمنوں کے قتل کا کام کرے گی۔ صرف آپ کھڑے ہو کر جو دیکھیں گے صفحے کی صفحے کٹ کٹ کے گریں گی، آکسیجن سیل میں جائے گا، لاشیں گریں گی، اور دجال سمجھ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتر آئے، اب میری خیریت نہیں۔ دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے، اور پوری فوج اس تماشے کو دیکھے گی، کمانڈر بھاگ رہا ہے۔ یہودی اکثر تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے مر جائیں گے، کچھ اسلامی فوج کی تلواروں سے مر جائیں گے، چند تائب ہوں گے، باقی سب مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے دجال کو دوڑا کر کہاں لے جائیں گے؟ لد تک۔ یہ لد کہاں ہے؟ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا ان دا بابی لد، لد کے گیٹ کے پاس، حتیٰ کہ وہ مقام تک طے ہے۔ بعض ساتھیوں نے وہاں جا کر کے کلپ بنا کر بھیجا ہوا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو گرا کے ماریں گے۔ ان دا بابی لد، لد کے گیٹ کے پاس۔ اس وقت نہ لد نام کا شہر تھا، نہ وہاں کوئی ایئرپورٹ تھا، نہ وہاں کوئی گیٹ تھا، وہ جنگل تھا۔ قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر۔ آپ اس وقت فرما رہے آج وہاں شہر بسا ہوا ہے، ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے۔ اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ دجال بھاگ کر کسی پلین میں بیٹھ کر نکلنا چاہ رہا ہوگا، لیکن گیٹ کے اندر جا نہیں پائے گا، عیسیٰ علیہ السلام باہر ہی اس کو گرا کر ختم کریں گے۔ جب دجال مارا گیا، یہودی جو مار دیے گئے، ایک بات تو سمجھ لیجیے آپ، دوسری اصولی بات سن لیجیے آپ، دنیا کے اندر اس وقت آسمانی مذاہب کو ماننے والی 3 قومیں جو موجود ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ یہودی مارے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے کے بعد جب عیسائیوں کی آنکھ کھلے گی، ارے ہم کس غلط فہمی کا شکار تھے، ہمارے نبی دوبارہ آ گئے، سچے مسیح تو وہ ہے، اس لیے ان کا نام بھی مسیح ہے، یہ جھوٹے دجال نام مسیح ہے، وہ المسیح الصادق ہے، یہ المسیح الدجال ہے۔ اور قرآن نے المسیح الصادق کا جہاں تذکرہ کیا ہے، مسیح ابن مریم کا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قدرت دیکھیے، لاؤ ڈپلیکیٹ آئے کوئی بغیر باپ کا، میں مسیح ہوں، ابن مریم ہوں، چلو بغیر ٹکٹ باہر، میں مسیح ہوں، کہاں پیدا ہوئے ہو؟ فلسطین میں، بہار میں، دربھنگا میں، چلو باہر، میں مسیح ہوں، شادی شدہ ہو جی، 3 بیویاں ہیں، تفصیل بہت لمبی ہے اس کی، وہ بھی کنوارے ہیں، میں مہدی ہوں، مدینہ میں پیدا ہوئے ہو نہیں، باہر، میں مہدی ہوں، محمد ابن عبداللہ ہوں نہیں، چل باہر۔ کسی کے منہ میں کچھ آئے وقت دیکھ ہم سن لیں گے۔ بیچ میں ایک تماشا کیا اس نے، لوگوں نے کہا بھائی ان کا نام تو امام مہدی کا نام تو محمد ابن عبداللہ ہوگا، کہ میں محمد ہوں نا، شکیل محمد شکیل ہوں۔ ٹھیک ہے، چلی کچھ دن یہ بات، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں مولانا زاہد صاحب کو دے کر جاؤں گا، اس کے سرٹیفکیٹ اسکولوں کے، پینٹ شرٹ ننگا سر داڑھی نہیں ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے میرے پاس۔ 18-20 سال تک جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوں، نماز کی کہیں دور دور تک پرواہ نہ کرتا ہوں، پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، یہ ہوں مسور کی دال۔ وہ ریکارڈ کہا جائے گا آپ کا، پٹنہ سے اور بہار کے مختلف مقامات سے آپ نے امتحانات دیے، سرکاری ریکارڈ موجود ہے، کہیں محمد نہیں ہے، شکیل ابن حنیف خان ہے۔ یہ جھٹا، چلیے اس کو الگ رکھیے، یہ باتیں آپ کو مقامی علماء سے مل جائیں گی، میں اپنی بات مکمل کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد پوری عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے گی، اس لیے اب کیا شبہ ہے، اب تک شبہ تھا، اب کیا شبہ ہے؟ جب عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گی اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ پھر لوٹیے پیچھے،
یہودیت ختم، 99% مارے جائیں گے، چند توبہ کریں گے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عیسائی سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہی ہوگی، تو پوری دنیا میں ایک مذہب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس بات ہے، یہودی مارے گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اسلام میں آ گئے، اور اسلام تو اسلام ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ اس وقت میں ایک کلمہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے رہبر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کے بعد امام مہدی 1 سال زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ 40 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں بیعت ہوگی، 46 سال کی عمر میں دجال سے مقابلہ ہوگا، اور 47ویں سال میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا 7 سال، بعض لوگوں نے 9 سال، تو 7 سال دجال سے بھیڑ کے لے کر کے اور 9 سال انتقال تک۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے ہیں، ان کی شادی ہوگی، وہ 40 سال اپنی عمر پوری کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 فل ہو چکی ہیں، 4تھی باقی ہے۔ ان کا آخری وقت میں مدینہ منورہ میں قیام ہوگا، انتقال ہوگا، وہاں تدفین ہوگی۔ اب آپ ذرا دونوں میں کمپیئر کر لیں، حضرت یہ منہ مسور کی دال، امام مہدی خانہ کعبہ کے سامنے بیعت لے رہے ہوں گے، اور آپ کہاں ہیں؟ وہ بیعت کا پرچار نہیں کر رہے ہوں گے، امت دباؤ ڈالے گی، وہ انکار کریں گے، اور بیعت لینے کے بعد ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر سیدھا مدینہ منورہ جائیں گے، اور وہاں سے شام جائیں گے، اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے ان کو موت آ جائے گی۔ آپ ایک آدھ باتیں اور بتلا دوں، نوجوانوں غور و سنو، بہت کام آئیں گی آپ کے۔ اس نے 2003 میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امام مہدی بیعت لینے کے بعد کیسے سال زندہ رہیں گے؟ 8-9 سال۔ آپ کتنا ہو گیا؟ 24 چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد 40 سال، بعض روایتوں 45 سال۔ تو کہتا ہے پیدائشی عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہے، یہ کہتا ہے پیدائشی عیسیٰ ہوں، عمر 50 کراس کر گئی ہے، کمبخت تیری موت تجھ کو جھٹلا رہی ہے، جلدی مر ورنہ نہ مہدی بنتا ہے نہ عیسیٰ بنتا ہے۔ 7ویں سال کے بعد تو عیسیٰ بچتا نہیں ورنہ مر، اور 50 سال کے بعد مسیح بچتا نہیں ورنہ مر۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کیا تھا کہ پروردگار نے مجھ کو میری موت کی مدت بتلا دی ہے، عمر کتنی؟ 80 سال۔ سوچا ہوگا بھائی کبھی گھوڑ پھنس سکتی ہے، کچھ گنجائش چھوڑو، تو کہنے لگا 5 سال آگے یا پیچھے، ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، ڈیٹ فکس ہو رہی ہے 80 سال، بعد میں کیا لکھتا ہے 5 سال آگے یا پیچھے، چل 5 سال اور کم کر دیا، 75 بچی۔ اب آ جا، 1839 پیدا ہوا، 1908 میں مرتا ہے، کتنا ہوا بھائی؟ کتنا ہوا؟ 39 کے 61 سال وہ ہوا، اور 8 سال یہ، 61 اور 8 69، تو 69 سال میں مر گیا وہ۔ جیسے ہی موت ہوئی قرآن مچ گیا ہے، حضرت کی موت تو ان کے جھوٹے ہونے کا پروف بن گئی۔ دعویٰ کیا تھا 80 سال کا، اب مرنے کے بعد بیٹا لکھ رہا نہیں، راجے قول یہ ہے کہ پیدائش 34 سال کی ہے۔ ڈیٹ آف برتھ بدلی کب ہوتی ہے؟ ہائی اسکول میں، شادی کے وقت، کوئی ڈاکومنٹ چینج کرتے وقت۔ زندگی بھر لکھتا رہا کہ میری پیدائش 1839 ہے، اور مر گیا 1908 میں 69 سال کی عمر میں، اور لکھا کیا تھا 80 سال زندہ رہوں گا، مکہ یا مدینے میں مروں گا، اور مرا کہا قادیان سنڈاس میں۔ وہی حال تو آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ ذرا کمپیئر کر لیں آپ ان باتوں کو۔ میں یہاں کے عوام سے کہوں گا، آج کے اجلاس چونکہ مشترک ہے، سب کی محنتیں محبتیں شامل ہیں، سب کا احترام لازمی تھا، جو ہوا بالکل درست ہوا۔ ابھی رمضان سے پہلے یا عید کے بعد ایک موقع دیجیے، کم سے کم 2 گھنٹہ اس موضوع پر بیان کرنے کا موقع دیجیے، انشاءاللہ دودھ پانی الگ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔